السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اولو العزم رسولوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، اور آپ علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ سب کے سب آپ علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی امتحانات سے بری ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام سخت سے سخت امتحانات سے گزرے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دین کے خاطر اپنے وطن عزیز کو چھوڑا، اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو مکہ کے بیابان میں چھوڑا، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے ارادے سے زمین پہ لٹایا۔ پیارے دوستو، یہ تمام امتحانات اگرچہ اپنی جگہ بہت باری ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر باری امتحان یہ بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خاطر آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن آپ علیہ السلام ان تمام تر امتحانات میں استقامت کے پہاڑ بن کے رہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اپنے قوم کے لوگوں نے آگ میں کیوں ڈالا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو اس آگ میں جلنے سے کیسے محفوظ اور امن میں رکھا، اور آپ علیہ السلام اس آگ سے کیسے سلامت نکلے، اور آپ علیہ السلام اس آگ میں کتنا عرصہ رہے۔ تو پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن کریم، احادیث اور تاریخی روایات کی روشنی میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی قوم بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، جبکہ آپ علیہ السلام کے والد آزر بھی مشرک اور بت پرست تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دی، اور اپنے والد کو بڑے پیار اور محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی، جیسا کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، اور نہ ہی آپ کی کسی کام آ سکتی ہیں؟ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان رحمان ذات کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ پر عذاب الہی نہ آ جائے کہ آپ شیطان کی ساتھی بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کی بجائے اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر دیا، اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی بھی دی، جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اس آزر نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو؟ سن لو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا، اور بہتری اسی میں ہے کہ تم ایک طویل مدت تک مجھ سے دور چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دعوت و تبلیغ کو قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا،
اور جلاوطنی کی زندگی گزارنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر اور تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا، جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں آپ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدہ کے مطابق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعائے استغفار کرتے رہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو مشرکین کے لیے دعا استغفار سے منع نہیں کیا، جیسا کہ سورہ شعراء میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے رب، میرے باپ کو بخش دیجئے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ تعالی کا فرمان ہے: ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا تو صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے لا تعلق ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو اللہ تعالی کی دعوت توحید پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا، اور آپ علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا دمکایا، مگر آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑے صبر اور تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ سورہ شعراء میں اللہ تعالی کا فرمان ہے: اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنائے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کی پجاری رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، جب تم انہی پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں یا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کبھی تم نے ان میں غور و فکر بھی کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بلا شبہ یہ سب میری دشمن ہیں جو تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، سوائے اللہ رب العالمین کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کی دن میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالی کا فرمان ہوتا ہے، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، یہ مورتی کیا ہے جن پر تم عبادت کے لیے جمے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اور تمہارے باپ دادا کلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگی، ابراہیم، کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہوں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، در حقیقت تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم، تمہارے پیٹ پیر کر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کارروائی کروں گا۔ پیارے دوستو، مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ہر سال میلہ یا عرس یا جشن ہوتا تھا۔ جب وہ قوم میلہ یا جشن کے لیے روانہ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جانے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کرے، اور میں قوم کی خود ساختہ معبودوں کو توڑ کر قوم کو یہ سمجھا دو کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارا تو درکنار اپنا دفاع کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔
چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے عذر پیش کیا کہ میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس بت خانہ میں گئے اور ان کے سامنے طرح طرح کے کانے دیکھ کر کہا، تم کھاتی کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر پوری قوت سے کلہاڑی کے وار کر کے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کے طرف رجوع کرے۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اسی بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا۔ مشرکین جب میلے سے لوٹے کہ سب بت اوندے منہ ٹوٹے پڑے ہیں، ان کی تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا، وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا ہو گیا اور کس نے کیا، اور کہنے لگے یہ کام کسی ظالم کا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ ان لوگوں میں سے جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا یہ کارروائی ابراہیم کی ہی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ سب نے کہا اچھا، اسے پکڑ کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ اسے دیکھیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور کارروائی شروع ہو گئی۔ کہنے لگی ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ غلط حرکت تو نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سب کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتی کہ ان کی ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے ہم نے بڑی غلطی کی کہ اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑ کر گئے۔ اس قدر ظاہر بات کر کے بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان نے ان کی دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے غور اور فکر کر کے کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں معلوم نہیں یہ تو بے زبان ہے، یہ بول نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تم پر تعجب ہے اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا تمہیں بالکل عقل نہیں ہے؟ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھی طرح واضح کر دی۔ ان سے فرمایا، تم ان کی پوجا کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، یعنی ان کا حال تو یہ ہے کہ تم نے انہیں خود اچھی طرح تراشا اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی کی مدد سے سب بتوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ یہ اس بات کی واضح ترین نشانی تھی کہ یہ بالکل بے بس ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کے پیش کردہ عقلی دلائل پر لاجواب ہو گئی، تو جیسا کہ باطل پرستوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو طاقت کے استعمال پر اتر آتے ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم ان کو قتل کر دے یا بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دے، تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لے اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا ہم اسی طرح دردناک سزا دیں گے۔ آخر کار قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک عرصے تک لکڑی جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو اسی آگ لگا دی، اور جب آگ سے بڑے بڑے شعلے بلند ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے دور سے آگ میں پھینک دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئی فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ چنانچہ وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، اور جانداروں میں سے جس نے بھی اس آگ کو جلانے میں تعاون کیا اللہ تبارک و تعالی نے اسی سخت سزا دی۔ چنانچہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے
کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو گرگٹ کے علاوہ باقی تمام جانداروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن گرگٹ نے آگ کو بھڑکانے لیے پونکے مارے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ واللہ عالم۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ گرگٹ کو جہاں بھی دیکھو مار دو، کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بھڑکائی گئی آگ کو تیز کرنے کے لیے پونکی ماری تھی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یہ کلمات پڑھی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ترجمہ: ہمارا اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پیارے دوستو، تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 روز رہے اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عمر میں کبھی ایسی راحت نہیں ملی جتنی ان 7 دنوں میں حاصل تھی۔ واللہ عالم۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔